حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شان نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ جل سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتے کو حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتا ہے۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شان کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شان کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شان کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قائد ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھل ہی جاتا ہے۔ نمازی کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا درجہ بدن سے۔ نمازیوں کو نورانی بنانا چاہیے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے اس کے بعد میں خوشنودی سے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ جل شانہ معاف فرما دیتا ہے۔ زمین کے کسی حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ قبول فرما لیتا ہے، خواہ وہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور ہوتی ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتے کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ جل شان کے یہاں ایک قبولیت دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، ان کے لیے رکوع، سجود، وضو وغیرہ کا اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، شیطان ان سے ڈرتا رہتا ہے اور جب وہ نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر جرات ہو جاتا ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسے ہے جیسے کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتوں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر کار ایک دن مرنا ہے اور جسے چاہے محبت کریں، آخر ایک دن اسے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کے بھی عمل کریں اس کا بدلہ
بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردید نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت آخری رات کی 2 رکعتیں نماز دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھیں اور اللہ کے قریب سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی دور ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجزانہ بن، میں تمہارے دن کے تیرے کاموں کی کیفیت کروں گا۔ سبحان اللہ۔